پائیں گے وہ لوگ جنہوں نے جرم کیا، صغار ذلت عند اللہ، اللہ کی بارگاہ میں، عذاب شدید اور سخت عذاب۔ مطلب یہ تم جو حق کو جھٹلا رہے ہو، جس کا یہ مطلب نہیں ہے تمہیں اس کا کوئی جواب نہیں دینا ہوگا، یہ تو دنیا ہے نا، یہاں تو ہر سب کچھ اسباب کے پردے میں ہوتا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا جنہوں نے حق کا انکار کیا ان قریب انہیں ذلیل کر دیا جائے گا۔ کس لیے؟ عند اللہ، وہ ان کو ذلت ملے گی اللہ کی بارگاہ میں، وعذاب شدید اور سخت عذاب بھی ملے گا، بما کانوا یمکرون، بس باب اس کے جو وہ مکر و فریب کیا کرتے تھے، دھوکہ کیا کرتے تھے۔ یہاں پر پہلی بات یہ ہے صغار عند اللہ، اس سے مراد دنیا کی ذلت ہو سکتی ہے۔ جو بڑے بڑے سردار مارے گئے اور یہود و نصارہ جو اختلاف کرتے تھے، جھٹلاتے تھے، ان کا کیا حشر ہوا؟ اللہ پاک نے واضح فرما دیا جو میرے پیغمبر کی بات کو مانے گا اسے عزت دی جائے گی، بے شک وہ حبشہ کا بلال کیوں نہ ہو، اور جو میرے نبی کو نہیں مانے گا ذلیل کر دیا جائے گا، بے شک وہ مکے کا سردار ابو لہب کیوں نہ ہو۔ اقبال کس کے عشق کا یہ فیض عام ہے، رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے۔ سکندر رومی تو مٹ گیا لیکن بلال کی عظمت کو سلام کرنے والے قیامت تک ہیں۔ تو فرمایا اللہ انہیں ذلیل کر دے گا، وعذاب شدید بما کانوا یمکرون، اور سخت عذاب انہیں دیا جائے گا۔ کیوں؟ ان کے مکر و فریب کے سبب جو وہ کیا کرتے تھے۔ فمن یرد اللہ، اور جس کے ساتھ اللہ ارادہ فرمائے، اللہ اکبر، کیا؟ ان یہدیہ، اللہ اسے ہدایت دے، یعنی میری طلب بھی انہی کے کرم کا ہے صدقہ۔ قدم یہ اٹھتے نہیں ہیں، اٹھائے جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ عشق اول در دل معشوق پیدا می شود، عشق پہلے معشوق کے دل میں پیدا ہوتا ہے۔ مجاز میں یہ بالکل غلط ہوگا لیکن حقیقت میں بالکل صحیح ہے۔ پہلے میرے رب کی نظر کرم ہوتی ہے تو بندے کا قدم اٹھتا ہے اس کی طرف۔ بندے کو چاہیے اپنے مولا سے مانگتا رہے، اپنے مولا سے سوال کرتا رہے، تب میرا مولا کرم فرماتا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا جس کے لیے جو ارادہ فرمائے اللہ تعالیٰ ان یہدیہ، کہ اسے ہدایت دے، پھر کیا ہے؟ یشرح صدرہ للاسلام، یشرح، یہ شرع صدر جو ہے نا، اس کا کوئی ترجمہ ہو نہیں سکتا۔ شرع صدر کا ترجمہ یہ ایک کیفیت ہے، یعنی آپ نے ایک کام کرنا ہے، بڑی رکاوٹیں ہیں، لیکن آپ کے دل میں اتنا یقین آ جاتا ہے کہ یار بالکل صحیح میں کروں گا، آپ سب کا انکار کر کے اس کو کرتے ہیں، یہ شرع صدر ہے۔ یعنی بندہ اس کے دل میں اللہ کی طرف سے خیال آتا ہے، جو اس کی کاوش کا نتیجہ نہیں ہوتا، اس کی محنت کا نتیجہ نہیں ہوتا، اللہ کی طرف سے عطا ہوتی ہے، اس کو شرع صدر کہا جاتا ہے۔ الم نشرح لک صدرک، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم نے آپ کو شرع صدر نہیں دیا؟ تو شرع صدر یہ ہے اللہ کی طرف سے دل میں عمدہ خیالات کا القاء ہونا، اور دل میں وہ باتیں آ جانا جو بندے نے سوچی بھی نہیں ہوتی۔ جو سرکار نے فرمایا جو بندہ اپنے علم پہ عمل کرتا ہے اللہ اسے وہ بھی سکھا دیتا ہے جو اس نے سیکھا نہیں ہوتا، جو اس نے پڑھا نہیں ہوتا۔ تو پھر کیا ہے؟ یشرح صدرہ للاسلام، اللہ اسے اسلام پر یقین عطا کر دیتا ہے۔ زمانہ روٹ جائے وہ ناراض کر لیتا ہے، برادری جو کچھ بھی ہو، نقصان سب کچھ برداشت کرتا ہے، وہ کہتا ہے میرا خدا مجھ سے راضی ہے۔ یہ کس کی ہے؟ جس کے ساتھ اللہ ہدایت کا ارادہ فرماتا ہے۔ وَمَن يُضِلِّهُ وَمَن يُرِدْ، اور جس کے بارے میں وہ ارادہ فرمائے ان يُضِلِّهُ، کہ وہ اسے گمراہ کر دے۔ اور پھر دیکھیں یہ ضابطہ ہدایت تو گمراہی ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے اللہ تعالیٰ ویسے ہی ارادہ فرماتا ہے۔ اللہ پاک نے فرما دیا وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ، اللہ ہدایت اسے دیتا ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، گمراہ انہیں کرتا ہے جو نافرمانی کے راستے پر چلتے ہیں۔ اللہ کا ضابطہ ہدایت ہے، اس کو یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے۔ اللہ جسے گمراہ کرنا چاہتا ہے یجعل صدرہ ضیقا،
اللہ اس کے سینے کو تنگ کر دیتا ہے، یعنی اس کی ہمت نہیں پڑتی کہ وہ خدا کے نام پہ کوئی 1 روپیہ دے دے، اس کی ہمت نہیں پڑتی وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے نیند کا جھونکا چھوڑ دے، کوئی دوستوں کی مجلس چھوڑ دے، اس کا سینہ تنگ کر دیا جاتا ہے اس کے گناہوں کے سبب۔ اور پھر اگر کوئی نیکی کرنی پڑے تو کیسے؟ یجعل صدرہ ضیقا، اللہ اس کے سینے کو تنگ کر دیتا، حرجا، اور بڑا محدود کر دیتا ہے، کانما یصعد فی السماء، اسے یوں لگتا ہے جیسے اسے آسمان کی طرف کھینچا جا رہا ہے، یعنی اس کے لیے کوئی نیکی کا کام کرنا ہے ایسے جیسے اس کے گلے میں رسی ڈال کے اسے آسمان کی طرف اٹھایا جا رہا ہے نا، نیکی کرنی اسے اس طرح مشکل محسوس ہوتی ہے۔ آگے فرمایا اگلے جملے پہ غور کی، کذالک، اسی طرح، یجعل اللہ تعالیٰ بنا دیتا ہے، یجعل اللہ رجسا، رجس کہتے ہیں ناپاکی کو، ناپاکی سے یہاں مراد ہے روحانی ناپاکی، گناہ کی ناپاکی، گندگی، یجعل اللہ رجسا، اللہ تعالیٰ بنا دیتا ہے ناپاکی، الذین، لوگوں پر، لا یؤمنون، جو ایمان نہیں لاتے۔ یہاں پر فعل ارادہ فعل کے معنی میں ہے، اللہ تعالیٰ گمراہی ان پہ مسلط کرتا ہے جو ایمان نہیں لانا چاہتے، جو ایمان لے آتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے سینے کو کشادہ فرما دیتا ہے۔ آگے فرمایا وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تیرے رب کا سیدھا راستہ ہے۔ قد فصلنا الآیات، تحقیق ہم نے تفصیلی بیان کر دی آیات، لقوم یذکرون، اس قوم کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں، جو بندہ تدبر کرتا ہے اس کے لیے ہم نے ہر چیز کو تفصیل سے بیان کر دیا، اس کا دل میں اٹھنے والا کوئی وسوسہ، ہم نے ہر چیز کا علاج بیان کر دیا ہے۔ لیکن جو خدا کی بارگاہ میں رجوع کرتے ہیں اور اللہ کے کلام میں تدبر کرتے ہیں اور نصیحت پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں، لہم دار السلام، ان کے لیے دار السلام ہے۔ دار السلام جنت کا نام ہے، اور سلامتی کا گھر صرف جنت ہے۔ دنیا میں بندہ جو ہے کیفیت اور چیز ہے، مادی طور پر وہ کسی نہ کسی الجھن میں ضرور ہوتا ہے۔ لہم دار السلام، ان کے لیے سلامتی والا گھر ہے، عند ربہم، ان کے رب کی بارگاہ میں، وَهُوَ وَلِيُّهُمْ، اور اللہ ہی ان کا کارساز ہے، بما کانوا یعملون، بسبب اس کے جو وہ کیا کرتے تھے۔ اللہ نے جنتی ہونے کی نسبت ان کے اعمال کی طرف کر دی، یہ میرے رب کا کرم ہے، جبکہ بندے کی نجات محض اپنے اعمال سے نہیں ہوتی، میرے رب کی رحمت سے ہوتی ہے۔ یہ بندے کی ذرہ نوازی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور جس دن اللہ تعالیٰ جمع کرے گا سب کو، یعنی جنوں کو، انسانوں کو، تمام لوگوں کو، یا معاشر الجن، اے گروہ جن، قد استکثرتم من الانس، تحقیق تم نے استکثار بہت زیادہ کسی کام کو کرنا، تم نے بہت سے انسانوں کو گمراہ کیا، یعنی جو وہ لوگ تو جنوں کی عبادت بھی کرتے ہیں نا، وہ جو ہے نا قرآن کریم میں آتا ہے اللہ وما زادوہم الا رہقا، کہ جب بندوں نے انسانوں کی پوجا شروع کی نا تو پھر ہمارے جن متکبر ہو گئے، ان میں تکبر آ گیا، وہ آدمی کو آدمی رہنے دو، بہتر ہے یہی جس کی تم پوجا کرو گے وہ خدا ہو جائے گا۔ تو بندوں کے رویوں نے جنوں میں تکبر پیدا کر دیا۔ اللہ پاک فرمائے گا تم نے بہت سے بندوں کو گمراہ کیا۔ وقال اولیاؤہم من الانس، اور کہیں گے ان کے دوست انسانوں میں سے، ربنا، اے ہمارے پروردگار، استمتع، ہم نے فائدہ اٹھایا، ہم لطف اندوز ہوئے، بعضنا، ہم میں سے بعض، ببعض، بعض کے ساتھ، یعنی شیاطین اس لیے خوش ہوئے کہ ہم نے انسانوں کو گمراہ کر دیا، اور انسان اس لیے خوش ہوئے کہ ان کی باتیں انہیں بڑی اچھی لگتی تھی۔ شیاطین سے مراد یہ سرکش انسان بھی تو شیاطین میں ہی شمار ہوتے ہیں نا، یا ویلا خلو الی شیاطینہم، جب وہ اپنے شیاطین کی طرف الگ ہوتے تو یعنی مراد یہ ہے کہ شیاطین کے راستے پر چلنے والے بندوں کی باتیں ماننے میں انسانوں کی لذت چھپی ہوئی تھی، اس لیے وہ بھی محسوس ہوتے رہے اور شیاطین بھی خوش رہے کہ ہم نے ان کو بھٹکا دیا۔ وہ بلغنا، اور ہم پہنچ گئے، اجلنا، اپنی مدت پر،
الذی اجلت لنا، جس مدت پہ تو نے ہمیں پہنچا دیا. قال، اللہ فرمائے گا النار مثواکم، آج آگ ٹھکانہ ہے تمہارا. خالدین فیہا، تم اس میں ہمیشہ رہو گے. الا ما شاء اللہ، مگر وہ جو اللہ چاہے گا. دیکھیں، کافروں کے لیے دوزخ ابدی ہے، ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے. خالدین فیہا ابدا کے الفاظ آتے ہیں. یہاں پر جو الا ما شاء اللہ ہے نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ انہیں دوزخ میں ڈالنے پر پابند نہیں ہے. اگر بالفرض وہ چاہے کسی کو نکال دے تو وہ نکال بھی سکتا ہے، وہ قادر مطلق ہے. الا ما شاء اللہ، مگر وہ جو اللہ چاہے. اور کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کا اس میں گرامی برکت کے لیے بھی لیا جاتا ہے. انا انشاء اللہ بکم لاحقون، اے مرنے والوں ہم بھی مرنے والے ہیں. تو مرنا تو سب نے ہے، یہ صرف اللہ کے نام کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے انشاءاللہ کہا گیا ہے. تو کبھی کبھی یہ اسلوب بھی ہوتا ہے. ان ربک حکیم علیم، بے شک آپ کا رب بڑی حکمت والا اور بڑا جاننے والا ہے. وکذالک نولی بعض الظالمین بعضا بما کانوا یکسبون. وکذالک، اسی طریقے سے نولی، ہم دوست بنا دیتے ہیں. نولی کے دو معنی ہیں. ایک معنی دوست بنانا، جس سے یہ ولی ولایت کا لفظ نکلتا ہے. وَكَذَلِكَ نُوَلِّي، اسی طرح ہم دوست بنا دیتے ہیں بعض الظالمین بعضا، بعض ظالموں کو بعض کا. یعنی کسی کو کسی بگڑے ہوئے بندے کا دوست بن جانا بھی اللہ کا ایک عذاب ہوتا ہے. اب یہ جو نولی ہے، اس کا دوسرا معنی ہوتا ہے سردار بنانا. اس سے ولایت کا لفظ ہے، سرداری، حاکمیت کے معنی میں بھی آتا ہے. یہ جو ہم کہتے ہیں نا جیسے لوگ ویسے حکمران، تو میں سوچا تھا اس پر کہیں نہ کہیں قرآن مجید میں کوئی ذکر اس کا ہوگا، وہ مجھے پھر اس آیت میں ملا تھا. ہم اسی طریقے سے والی بنا دیتے ہیں بعض ظالموں کو بعض ظالموں کا. یہ ہے جیسے عوام ویسے حکمران. فرمایا کس لیے بما کانوا یکسبون، بس باب اس کے جو وہ کسب کیا کرتے تھے، جو وہ کمایا کرتے تھے. اللہ تعالی ہمیں اپنے دین کا فہم صحیح نصیب فرمائے. یہ انشاءاللہ آج تھوڑا سا زائد ہو گیا، 2-4 منٹ، 1 گھنٹہ ہی ٹائم ہوگا. آج وہ رکوع کو ہی باقی تھا تو میں نے کہا اس کو میں مکمل کر لوں. آئندہ انشاءاللہ العزیز 1 گھنٹہ ہی ہوگا. اللہ تعالیٰ سب کی حاضری کو قبول فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک ولا تخزنا یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد. یا ارحم الراحمین، ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ عالی میں قبول و منظور فرما. میرے مالک، قرآن مجید کے درس کی اس پاک محفل کو اپنی بارگاہ عالی میں شرف قبولیت عطا فرما. میرے مالک، جتنے بھی احباب یہاں تشریف لاتے ہیں سب کی حاضری کو شرف قبولیت عطا فرما. یا کرم الاکرمین، اپنی بے پناہ رحمتوں کا واسطہ ہمیں قرآن مجید کی تلاوت کا ذوق نصیب فرما. ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے شرح صدر کی نعمت سے نواز. پروردگار عالم، تمام پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، تمام دکھیوں کے دکھ دور فرما. میرے مالک، اپنی بے پناہ رحمتوں کا واسطہ جمی مومنین مومنات اس جہان سے چلے گئے سب کی مغفرت فرما. میرے مالک، اس مسجد کی رونقوں میں مزید اضافہ فرما. تیرے جو بندے اس مسجد کی خدمت کرتے ہیں، اس کے انتظامات کرتے ہیں، اس کو آباد کرتے ہیں، میرے مالک سب کو اپنی شایان شان بہترین جزا عطا فرما. سب کو دارین کی عزتیں نصیب فرما. جزا اللہ عنا سیدنا محمد ما هو اهله وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وزینۃ فرشہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.